लाली बहुत चकराया। उसने एहतजाज किया, यार तूने मुझे बंद क्यों कर दिया? मैंने क्या जुर्म किया है? ये एसएचओ साहब से पूछ जिनके हुक्म से तुझे बंद किया गया, कांस्टेबल ने बेरुखी से जवाब दिया। पर मैं तो फरियाद लेकर यहां आया था। लाली हनूज हैरान और परेशान था। बकवास ना कर, कांस्टेबल ने आंखें निकालकर डांटा, मुड़ा और उसकी जानिब मजीद तवज्जो दिए बगैर एक तरफ चला गया। लाली हवालात के आहनी दरवाजे की सलाखें थामे हैरतज़दा खड़ा था। उसकी समझ में कुछ न आया कि ये तब्दीली अचानक कैसे रूनुमा हुई। अजब माजरा था। जमादार आज़ाद होकर मलिक निसार मोहम्मद के साथ जा चुका था और लाली हवालात में बंद था। वो गुमसुम खड़ा कांस्टेबलों को देख रहा था जो थाने में इधर उधर आ जा रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। किसी ने पलट कर उसकी जानिब देखा भी नहीं। वो अपने अपने कामों में मसरूफ थे। दूसरे रोज भी लाली हवालात में रहा। उस रोज इतवार था। लाली को कुछ खबर न थी कि उसे क्यों हवालात में रखा गया, उसके खिलाफ क्या इल्जाम आयद किया गया। पीर की सुबह उसे हवालात से बाहर निकाला गया, हाथों में हथकड़ियां डाली गईं। इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। मजीद तफ्तीश और पूछगछ के लिए पुलिस की दरख्वास्त पर अदालत ने 1 हफ्ते का रिमांड दे दिया। लाली को हथकड़ियां डालकर थाने में वापस लाया गया। एक बार फिर हवालात में बंद कर दिया गया। वो सख्त आरज़दा और निढाल था, मगर न लाली से मजीद पूछगछ की गई और न ही थानेदार के रूबरू पेशी हुई। हवालात में कई और मुलजिम भी बंद थे, लेकिन कोई भी उसका शुनासा न था। उनके जो अजीज़ व अकारिब और मिलने जुलने वाले आते, उनमें भी कोई ऐसा नज़र ना आया जिससे उसकी जान पहचान होती। वो खुद को यक्का व तन्हा व बेयार व मददगार महसूस कर रहा था। हैरान व परेशान भी था। वो थाने में दादरसी की गरज से आया था, मगर नतीजा बिल्कुल बरक्स निकला। भट्टे के मालिक मलिक निसार मोहम्मद और जमादार जमा खां के बजाय उसे मुल्जिम करार देकर हवालात में डाल दिया गया। वो इसी परेशानी के आलम में था कि एक रोज़ भट्टे का जमादार उसके पास आया। लाली ने उसे देखा तो नफरत से मुंह बिगाड़ कर बोला, अब क्या लेने आया है? जमादार मुस्कुराकर नरमी से गोया हुआ, तैनू अब तो पता चल गया है कि तू मलिक के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। उसकी बहुत ऊपर तक जान पहचान है, सारे ही बड़े अफसरों से यारी है। उस रोज मलिक जब थानेदार से मिलने आया था तो अपने साथ सूबाई असेंबली के मेंबर को लाया था। तूने देख लिया, उसके आने से मैं हवाला से बाहर आ गया और तू अंदर हो गया। उसके लहजे में तंज था। सोच ले, अभी कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने तेरे खिलाफ अभी न मुकदमा बनाया है, न अदालत में चालान पेश किया है। तू चाहता क्या है? लाली ने हैरत का इजहार किया। भट्टे पर चलकर काम कर, तूने जो पेशगी अदा करनी है अदा कर। जमादार ने उसे समझाने की कोशिश की। मैंने मलिक को मिन्नत करके राजी कर लिया है, अब वो तुझे कोई सजा शजा नहीं देगा। आराम से पहले की तरह काम करना। उसने इधर उधर चौकन्ना नजरों से देखकर सरगोशी की। मलिक निसार के कहने पर थानेदार मामला दबा देगा, तुझे हवालात से रिहाई मिल जाएगी। लेकिन लाली आमादा न हुआ, बेरुखी से बोला, मैंने अब भट्टे पर नहीं जाना, न पेशगी अदा करनी है और न ही पथेरे का काम करना है। ऐसा सोचेगा तो जेल काटनी होगी। जेल क्यों काटनी होगी? लाली उसकी धमकी से मारूब न हुआ। मैंने जुर्म ही क्या किया है? जमादार ने जल कर कहा, आगे तुझे पता चल जाएगा कि जुर्म क्या है। लाली खामोश रहा। जमादार चला गया। रिमांड की मुद्दत खत्म होने के बाद लाली को दोबारा मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया। पुलिस ने अदालत से 1 हफ्ते का और रिमांड मांगा, वो भी मिल गया। लाली फिर हवालात में वापस आ गया। दूसरे रोज भट्टे का जमादार जमा खां फिर उसके पास आया। समझाने बुझाने की कोशिश की, डराया धमकाया भी, लेकिन लाली किसी तौर भट्टे पर वापस जाने के लिए आमादा न हुआ। जमादार इस बार भी नाकाम और झुंझलाया हुआ गया। लाली को अदालत में हाजिर किया गया। इस दफ़ा पुलिस ने उसके खिलाफ चालान भी पेश कर दिया। पुलिस ने ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 382 के तहत सिरका बिल जबर का मुकदमा कायम किया था। मुकदमे की बुनियाद भट्टे के मुंशी की रिपोर्ट थी, जिसमें लाली के खिलाफ ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि उसने चाकू दिखाकर मुंशी को दहशतज़दा किया
اور 5,000 سے زائد کی وہ رقم زبردستی چھین کر فرار ہو گیا جو پتھیروں اور دوسرے بھٹا مزدوروں کا چٹھا بانٹنے کے لیے اس کی تحویل میں تھی۔ استغاثہ کے مطابق ابتدائی رپورٹ درج کرنے کے بعد پولیس کی ایک جمعیت نے لالی کی تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مارے اور اسے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ چوری کی رقم بھی برآمد ہو گئی، اس کے عینی شاہد بھی تھے۔ چالان میں استغاثہ کے گواہوں کی فہرست بھی درج تھی۔ عدالت نے مقدمے کی آئندہ سماعت تک کے لیے لالی کو جیل بھیج دیا۔ لالی کے پاس کچھ بھی نہ تھا، خالی جیبیں، خالی ہاتھ، لہٰذا وہ اپنے مقدمے کی پیروی کے لیے نہ کوئی وکیل کھڑا کر سکا اور نہ ہی ضمانت کے لیے کوئی بھاگ دوڑ کرنے والا تھا۔ وہ بالکل بے یار و مددگار تھا۔ مقدمے کی سماعت کا سلسلہ جاری رہا، پیشیاں پڑتی رہیں۔ لگ بھگ 10 مہینے جیل میں گزر گئے مگر مقدمے کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ حالانکہ لالی حوالاتی تھا لیکن جیل میں اسے ان قیدیوں کی طرح مشقت کرنا پڑتی جن کو عدالتوں سے مجرم قرار دیا جا چکا تھا۔ لالی نے عدالت کے روبرو اپنی صفائی پیش کی، خود کو بے قصور ثابت کرنے کی ہر طرح کوشش کی۔ بھٹے کے مالک اور جمادار نے جو ظلم و ستم ڈھایا تھا، گڑ گڑا کر اور رقت انگیز لہجے میں اس کی ایک ایک تفصیل بیان کی، مگر اپنے بیان کی تائید میں نہ وہ کوئی ثبوت پیش کر سکا نہ گواہ۔ دوسری طرف استغاثہ کی جانب سے ایک نہیں کئی گواہ پیش کیے گئے۔ ان میں بھٹے کا منشی تھا، جمادار تھا اور وہ پتھیرے بھی شامل تھے جن کو بخوبی علم تھا کہ لالی بے قصور ہے، اور بھٹے کے مالک نے انتقامی کارروائی کے طور پر اس کے خلاف جھوٹا مقدمہ تیار کیا ہے جس میں اسے پولیس کے اہلکاروں کی پوری حمایت اور تائید حاصل ہے۔ گواہوں کے علاوہ وکیل سرکار کو اپنے دلائل میں لالی کے داغدار ماضی سے بہت مدد ملی۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق وہ عادی مجرم رہ چکا تھا، چوری اور ڈکیتی کے کئی مقدمات میں سزا کاٹ چکا تھا۔ جرح کے دوران وہ لالی سے اس کے سابقہ جرائم کا اعتراف کرانے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اس نے لالی کے خلاف دستاویزی ثبوت پیش کیے، غرض ہے کہ استغاثہ نے بہت مضبوط مقدمہ تیار کیا تھا۔ آخر کار مقدمے کی سماعت مکمل ہو گئی۔ وہ دن بھی آ گیا جب عدالت نے اپنا فیصلہ سنایا۔ اسے دفعہ 382 کے تحت سرقہ بالجبر کے جرم میں 1 سال قید بامشقت اور 2000 روپے جرمانہ کی سزا دی گئی۔ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں مزید 3 ماہ قید بھگتنے کا حکم دیا گیا۔ لالی نے مقدمے کا فیصلہ نہایت صبر و سکون سے سنا۔ نہ اس نے فریاد کی، نہ احتجاج، اور نہ ہی ماتحت عدالت کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کرنے کے بارے میں سوچا۔ اتنے وسائل ہی نہ تھے۔ عدالت نے جو فیصلہ دیا اس کے لیے وہ ذہنی طور پر پہلے ہی تیار تھا۔ مقدمے کا رخ دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ فیصلہ اس کے خلاف ہی ہوگا۔ پولیس کی حراست میں وہ عدالت سے باہر نکلا اور دوسرے قیدیوں کے ساتھ جیل کی گاڑی میں خاموشی سے سوار ہو گیا۔ گاڑی سینٹرل جیل کی جانب روانہ ہو گئی۔ لالی جیل میں واپس پہنچ گیا۔ اب وہ حوالاتی نہ رہا تھا، سزا یافتہ قیدی بن چکا تھا۔ جیل میں کتنے ہی قیدی ایسے تھے جن سے لالی کی شناسائی تھی، یاری دوستی تھی۔ ان میں کئی ایسے بھی تھے جو قید کی مدت پوری ہونے کے بعد رہا ہوئے۔ لالی نے ان کے ذریعے شاداں کو پیغام بھیجا کہ وہ آئے اور اس سے ملے۔ ایسا ہر پیغام بھیجنے کے بعد وہ ملاقات کے دن کا بے چینی سے انتظار کرتا۔ ملاقات کا دن آتا، اس کی نگاہیں ملاقاتیوں کے ہجوم میں شاداں کو تلاش کرتی، مگر ہر بار اس کی نظریں بے قراری سے بھٹکتی رہ گئیں اور ملاقات کا وقت ختم ہو گیا۔ شاداں اسے دکھائی نہ دی، وہ اس سے ملنے نہ آئی۔ وہ شاداں کی جانب سے مایوس ہو گیا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ شاداں کی یاد کے نقوش دھندلے پڑ گئے، لیکن بھولنے کی کوشش کے باوجود وہ اسے بھلا نہ سکا۔ صبح ہوتی، شام ہوتی، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوتے رہے۔ ادھر ملک میں بھی نت نئی تبدیلیاں رونما ہوتی رہیں۔ مرکز اور صوبوں میں آئے دن وزارتیں ٹوٹتی اور بنتی رہیں۔ اسمبلیوں میں سیاسی جماعتوں اور گروہوں کے مابین پرانے رشتے ختم ہوتے، نئے گٹھ جوڑ ہوتے۔ راتوں رات اکثریت اقلیت میں اور اقلیت اکثریت میں بدل جاتی۔ نئے وزیر اعلیٰ اور نئے وزیر اعظم مقرر ہوتے۔ ملک فیروز خان نون وزیر اعظم تھے۔ فروری 1959 میں ہونے والے عام انتخابات کا ہر طرف چرچا تھا۔
لیکن انتخابات سے 4 مہینے قبل اکتوبر 1958 کی ایک رات کو ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ مارشل لاء نافذ کر کے فوج نے اقتدار مملکت پر قبضہ کر لیا۔ اسمبلیاں توڑ دی گئیں، آئین منسوخ کر دیا گیا، سیاسی جماعتوں پر پابندی عائد کر دی گئی، پکڑ دھکڑ شروع ہوئی۔ کتنے ہی سیاسی اور ٹریڈ یونین رہنماؤں اور کارکنوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں نظر بند کر دیا گیا۔ کئی سیاسی نظر بندوں کو سینٹرل جیل میں بھی رکھا گیا، جس میں لالی تھا۔ لالی کی رہائی میں کچھ کم 2 مہینے باقی تھے۔ اب وہ جیل کی زندگی سے مانوس ہو چکا تھا۔ ایک روز اسے اطلاع ملی کہ کوئی اس سے ملنے آیا ہے۔ ملاقات کا دن تھا، ہر طرف چہل پہل اور گہما گہمی تھی۔ قیدی ہنستے مسکراتے نظر آ رہے تھے۔ لالی نے جا کر دیکھا، ملاقاتیوں کے ہجوم میں شاداں بھی موجود تھی۔ لالی نے اسے دیکھا تو بھونچکا رہ گیا۔ شاداں اب اتنی بدل چکی تھی کہ پہلی نظر میں تو اسے پہچان نہیں نہ سکا۔ لالی نے جب اسے آخری بار دیکھا تھا تو بھٹے پر چلچلاتی دھوپ اور لو کے گرم گرم تھپیڑوں میں کام کرنے سے اس کا رنگ روپ ماند پڑ گیا تھا۔ چہرہ جھلس کر راکھ ہو گیا تھا، بال بھورے پڑ گئے تھے، آنکھیں بے رونق اور ویران نظر آتی تھیں۔ سخت محنت اور غذائیت کی کمی کے باعث اس کا مضبوط اور بھرا بھرا صحت مند جسم مرجھا گیا تھا۔ جلد کھردری پڑ گئی تھی، دانت گندے اور پیلے پیلے نظر آتے تھے۔ وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ سن رسیدہ لگتی تھی۔ اس کے ملگجے اور بوسیدہ لباس سے پسینے کی تیز بھو کے بھبکے اٹھتے تھے، مگر اب شاداں کا رنگ نکھر گیا تھا۔ چہرے پر شگفتگی اور رانائی کی چاندنی تھی، آنکھیں ایسی روشن اور اجلی تھی گویا چراغ جلملا رہے ہوں۔ لباس بھی عمدہ اور بھڑکیلا تھا۔ وہ بڑے زمیندار گھرانوں کی عورتوں کی طرح ریشمی کرتا اور شلوار پہنے ہوئی تھی۔ جسم کا بالائی حصہ سفید اونی شال سے ڈھکا ہوا تھا۔ ہاتھوں میں طلائی کنگن اور کانوں میں جڑاؤ مندرے تھے۔ لباس سے عطر کی ہلکی ہلکی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ وہ دلربا اور طرحدار نظر آ رہی تھی۔ لالی نے اس کی یہ سجدت دیکھی تو ایسا حیرت زدہ ہوا کہ کچھ کہہ نہ سکا۔ گم سم کھڑا کھوئی کھوئی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ شاداں کا چہرہ کندن کی طرح دمکنے لگا، رخساروں پر ہلکی ہلکی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے شرما کر شال کھینچی اور سر ڈھک لیا۔ نظریں جھکا کر بولی، تو مجھے اس طرح گھور کیوں رہا ہے؟ اس کے انداز میں پہلے سی بے باکی اور اکڑپن نہ تھا۔ دیکھ رہا ہوں تو کتنی بدل گئی ہے، پہلے تو میں تجھے پہچان ہی نہ سکا۔ لالی نے مسکرا کر بے تکلفی سے کہا، لشکاریں مار رہی ہے؟ تو اب تک رہی کہاں؟ میں نے کتنے بندے تیرے پاس بھیجے پر تو نہ آئی۔ اس کے لہجے میں شکوہ تھا۔ تو اپنے ماما ہی کے پاس ہے نا؟ نہیں، شاداں نے آہستہ آہستہ گردن ہلائی۔ اس کی تو موت کو بھی بہت مدت ہو گئی، میرے پہنچنے کے تھوڑے ہی دنوں بعد وہ مر گیا۔ تیرا ماما مر گیا؟ لالی نے حیران و پریشان ہو کر دریافت کیا۔ کیسے مر گیا؟ سویرے دودھ لے کر جا رہا تھا۔ شاداں کی چہرے پر افسردگی کا غبار چھا گیا، آواز میں رقت پیدا ہو گئی۔ وڈی سڑک پر اس کی سائیکل ایک بس سے ٹکرا گئی، بس اسے کچلتی ہوئی گزر گئی۔ یہ بھی پتہ نہ چلا کہ کس کی بس تھی اور کہاں چلی گئی۔ ماما کی لاش گھر آئی تو ایسی خراب ہو گئی تھی کہ پہچانی نہ جاتی تھی۔ بس کا پہیہ اس کے سر پر سے گزر گیا تھا۔ یہ تو نے بہت بری خبر سنائی، تیرا ماما بہت نیک بندہ تھا۔ لالی نے اظہار ہمدردی کیا۔ تجھے تو بہت پیار کرتا تھا۔ نہ پوچھ کتنا پیار کرتا تھا۔ شاداں نے ٹھنڈی سانس بھری، اپنی اولاد کی طرح سمجھتا تھا۔ پر تو نے اس کا گھر کیوں چھوڑ دیا؟ مامی تو موجود تھی۔ ماما کی موت کے بعد تو اس نے زبردست سیاپا کیا، اسے یاد کر کے بہت روتی تھی، شاداں نے بتایا۔ پر عدت پوری ہوتے ہی اس نے ایک دودھی سے نکاح پڑوا لیا۔ وہ چنگا بندہ نہیں ہے، مجھے طرح طرح سے تنگ کرتا تھا، نشہ کر کے مامی کو بھی مارتا پیٹتا تھا۔ ایک شام مامی گھر پر نہیں تھی، وہ نشہ کر کے آیا، مجھے اکیلا پایا تو نوچنے کھسوٹنے لگا۔ اتنے میں مامی بھی آ گئی۔ اس نے اپنے گھر والے کو تو کچھ نہ کہا، الٹا مجھ پر ناراض ہوئی، گندی گندی گالاں نکالی۔ مجھے اتنا غصہ آیا کہ دوسرے ہی روز اس کا گھر چھوڑ دیا۔
घर छोड़कर तू कहाँ गई? लाली ने दरियाफ्त किया। जाती कहाँ, सीधी तेरे पास पहुंचती, शादा ने मुत्तला किया। पर तू तीमों के भट्टे को छोड़ चुका था। किसी को पता न था तू कहाँ है, किस भट्टे पर काम कर रहा है। कितने ही पथेरों से पूछताछ की, पर किसी ने तेरे बारे में कुछ न बताया। भट्टे के जमादार को तो मेरे बारे में सब कुछ पता था। तूने उससे क्यों नहीं पूछा? उसके पास इस डर से न गई कि पकड़कर भट्टे पर न लगा दे, शादा ने बताया। जब तू न मिला तो मैं कासिम बेला अपने ममेरे के पास चली गई। जब तू मुल्तान जेल में होता था तब भी मैं उसके साथ रहती थी, पर इस बार उसकी बेवा नन्ना भी घर में अपने छोटे बच्चों के साथ मौजूद थी। ऐसी झगड़ालू कि मैं तुझसे क्या बताऊं, रोज ही मुझसे झगड़ा करती थी। तंग आकर मैंने कासिम बेला भी छोड़ दिया। तू कासिम बेला से यहाँ आ गई? तब तो मुझे पता भी ना था तू जेल में होता है। फिर तू यहाँ कैसे पहुंची? लाली ने दरियाफ्त किया। पिछली जुमेरात को मैं पाकपतन गई थी, शादा ने जवाब दिया। वहां बाबा फरीद की जियारत पर मामी मिल गई। जब से उसका घर छोड़ा पहली बार मिली थी। तेरे जेल के कई साथी उसके घर जा चुके थे। उनसे मामी ने तेरे बारे में जो कुछ सुना था मुझे सब बताया। अब तू कहाँ होती है? कासिम बेला छोड़ने के बाद मैं चौधरी नूर इलाही के पास नौकरी करने चली गई थी, शादा ने लाली को मुत्तला किया। तब से मैं कोटला हरकिशन में हूं। तू नौकरानी तो बिल्कुल नहीं लगती, लाली ने मुस्कुरा कर उसे छेड़ा। तूने चौधरी से ब्याह तो नहीं कर लिया? हाँ, मैंने उससे ब्याह कर लिया। अब वो मेरा घरवाला है, शादा ने दबी जबान से एतराफ किया। लाली शशदर रह गया। चंद लम्हे शादा को घूरता रहा, फिर उसने यकीन ना आने के अंदाज में पूछा, तूने चौधरी से ब्याह कर लिया? कब किया ब्याह? पिछले महीने किया है, शादा ने निहायत सुकून से जवाब दिया। लाली तड़प कर बोला, तुझे पता है चौधरी कैसा बंदा है? मैंने पता है, ठीक तरह पता है वो कैसा बंदा है, शादा ने लाली की आंखों में आंखें डालकर कहा। तुझसे बहुत ज्यादा चंगा बंदा है, बड़ा जमींदार है, शान से रहता है, मुझे प्यार करता है, हर तरह का आराम पहुंचाता है। जब तू आराम से है तो अब मेरे पास क्यों आई है? लाली ने गुस्से से झुंझलाकर शादा को देखा। तेरे पास ये बताने आई हूं कि मैं अब चौधरी की घरवाली बन चुकी हूं। वो तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता, शादा ने लाली को खबरदार किया। अगे तू मेरे पास ना आना, मैंने तुझसे अब कुछ नहीं लेना। इसका मतलब ये हुआ कि तू मुझे धोखा देती रही, तूने मुझसे झूठे वादे किए, लाली ने गिला किया। झूठा वादा मैंने किया या तूने? शादा ने तीखे लहजे में कहा। तूने पक्का वादा किया था कि चोरी डकैती छोड़ देगा, पर तू बाज ना आया, चोरी की, पकड़ा गया, अब जेल में बंद है। उसका लहजा और तल्ख हो गया। मैंने तेरे ऐसे चोर डकैत से कोई रिश्ता नाता नहीं रखना। तुझे गलत इत्तला मिली, मैंने कोई चोरी डकैती नहीं की, लाली ने सफाई पेश की। भट्टे के मालिक निसार मोहम्मद और उसके जमादार ने पुलिस की मुट्ठी गर्म करके मेरे खिलाफ झूठा केस बनवाया और मुझे जेल में बंद करवा दिया। मुझे सब पता है तू जेल में क्यों है। मामी ने तेरे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। शादा उसकी सफाई से जरा मुतासिर न हुई। उसे तो तेरे ही जेल के साथी कैदियों ने सारी बातें बताई हैं, उन्हें कुछ पता नहीं। लाली ने शादा को मुतमईन करने की एक बार फिर कोशिश की। तू मलिक निसार मोहम्मद के पथेरों से पूछ ले, उनको पता है कि किस तरह मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया गया। मैंने किसी से कुछ नहीं पूछना, उसने इस दफा संभले हुए लहजे में कहा। वैसे भी मैंने अब तुझसे क्या लेना, जो होना था हो चुका। मुझे तो चौधरी की घरवाली ही बनकर रहना है। ये क्यों नहीं कहती, अब तू बड़ी जिम्मेदारनी बन गई है, शान से रहती है, ऐश करती है, अब मेरे ऐसे गरीब बंदे से तुझे क्या लेना? लाली ने बुझे हुए लहजे में कहा। तू जो चाहती थी तुझे मिल गया, तेरा जो जी चाहे सोचता रहे, शादा ने मुड़ते हुए कहा। पर
आगे तू मुझे मिलने या मेरे पास आने की ना सोचना। शादां आगे बढ़ी और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। लाली लोहे की सलाखें हाथों से तामे उसे जाते हुए देखता रहा। सामने एक घने दरख्त के नीचे जीप खड़ी थी। शादां जीप के नजदीक पहुंची और पिछली नशिस्त पर बैठ गई। उसने मुड़कर लाली की जानिब देखा भी नहीं। जीप का इंजन शोर मचाता हुआ स्टार्ट हुआ। पहिए हरकत में आए। जीप तेजी से मुड़ी, पुख्ता सड़क पर पहुंची और तेज रफ्तार से दौड़ने लगी। लाली लोहे की सलाखें दोनों हाथों से तामे जीप को जाते हुए देखता रहा। जीप आन की आन में नजरों से ओझल हो गई। शादां चली गई। लाली की पहुंच से बहुत दूर चली गई। वो हमेशा हमेशा के लिए उससे रुखसत हो चुकी थी। लाली से मुंह मोड़कर किसी और की बन चुकी थी। लाली ने दिल गिरफ्ता होकर गहरी सांस भरी और बेकरार होकर अपना सर सलाखों पर रख दिया। शादां कोटला हरकिशन वापस पहुंची तो पहर रात गुजर चुकी थी। रहीमदाद बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। शादां सफर की थकान से निढाल थी। लाली से मिलने के बाद जहनी तौर पर परेशान भी थी। आंखें बुझी बुझी थी और चेहरे पर अफसुर्दगी छाई थी। रहीमदाद ने शादां को अफसुर्दा और मुजमहिल पाया तो अपनी तशवीश का इजहार किया। शादां, तू कुछ परेशान परेशान सी लग रही है। लगता है लाली से तेरा झगड़ा हो गया। मैंने पहले ही मना किया था उसके पास ना जा, पर तूने मेरी बात ना मानी। ये ना सोचा वो बदनाम मुजरिम है। चोरी डकैती करना और जेल जाना उसका धंधा है। समझ नहीं आती तू उसके चक्कर में कैसे पड़ गई। शादां के दिल के किसी गोशे में अभी तक लाली के लिए जगह थी। रहीमदाद की जली कुटी बातें सुनकर उसने लाली की जानिब से सफाई पेश करने की कोशिश की। पर वो तो कहता था मैंने चोरी नहीं की। भट्टे के मालिक ने पुलिस को अपने साथ मिलाकर मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया और मुझे जेल में बंद करा दिया। शादां, तू जितनी सोहनी है उतनी ही भोली भी है। रहीमदाद ने मोहब्बत से उसका गाल थपथपाया। कोई मुजरिम कभी यह नहीं कहता उसने जुर्म किया है। हमेशा अपने तई बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता है। वो तो जब पुलिस दबा के पिटाई करती है तब बताता है उसने क्या जुर्म किया है। और लाली तो ऐसा पक्का जराइम पेशा है कि जबरदस्त मार पड़ने पर भी अपना जुर्म साफ साफ बताने का नहीं। तुझे पता नहीं वो कितना खतरनाक बंदा है। वो तो मुझे ये भी कहता था कि भट्टे के सारे ही पथेरों को पता है उसने चोरी नहीं की। शादां पर रहीमदाद की बातों का मुतलक असर न हुआ। उसने लाली की जानिब से मजीद सफाई पेश की। वो तो यहां तक कहता था तुझे मेरी बात पर यकीन ना हो तो भट्टे पर जाकर पतेहरों से पूछ ले, खुद ही पता चल जाएगा मैं झूठ बोल रहा हूं या सच। वो कुछ ही कहे और अपने बेगुनाह होने के बारे में कैसी ही सफाई पेश करे, पर मैं तुझे साफ साफ बता देना चाहता हूं कि अब तू मेरी घरवाली है। आगे मैं तेरी जबान से लाली का जिक्र ना सुनूं। रहीमदाद अचानक भड़क उठा। तीवरी पर बल डालकर उसने तीखे लहजे में शादां को खबरदार किया, ना तू अब उसे मिलेगी और ना वो कभी यहां आएगा। मैं इज्जतदार जिम्मेदार हूं। हरगिज ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी घरवाली किसी बदनाम जराइम पेशा के साथ किसी भी तरह का मेल मिलाप रखे। शादां ने रहीमदाद के बिगड़े हुए तेवर देखे तो नरम पड़ गई। फौरन उसे मुतमईन करने की कोशिश की। बुरा न मना, तू जैसा कहता है वैसा ही होगा। मैंने लाली को साफ साफ कह दिया, आगे न वो कभी यहां आए और ना मुझे मिलने की कोशिश करे। मैं उसे यही कहने जेल गई थी और तुझे बता कर गई थी। उसने गर्दन को हल्का सा खम दिया, मुस्कुरा कर देखा और रहीमदाद का हाथ अपने हाथ में दबा लिया। चौधरी, तू मेरा घरवाला है, जिंदगी भर का संगी साथी है। मैंने अब लाली शाली से क्या लेना। उसके अंदाज में लगावट थी, दिलदारी थी, नाज और इश्वा था। रहीमदाद उसकी इस अदा पर तड़प उठा। सारी बरहमी और कदूरत काफूर हो गई। ऐसा वारफ्ता हुआ कि बेख्तियार दोनों बाजुओं में समेटकर शादां को सीने से लगा लिया। उसके कंधे मोहब्बत से हौले हौले थपकने लगा। फरवरी का महीना था। सर्दी का जोर अब किसी कदर टूट चुका था, मगर उस वक्त फिजा में खासी खुनकी थी। कोहर की हल्की नीलगू धुंध मिटती जा रही थी। सूरज दरख्तों की ओट से झांक रहा था। धूप की तमाजत लुत्फ देती थी। रबी की फसल तैयारी के मरहले में थी।
ہوا سرسراتی ہوئی چل رہی تھی، گندم کے ہرے بھرے پودے جھونکوں سے لہرا رہے تھے، سرسوں کے کھیتوں میں زرد زرد پھولوں سے لدی ہوئی شاخیں جھوم رہی تھی۔ بسنت کی آمد تھی، فضا خوشگوار تھی، مہک رہی تھی۔ رحیم داد صبح سے کھیتوں کے درمیان گھوم رہا تھا، فصل کے بارے میں مزاروں سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ جب وہ حویلی میں واپس پہنچا تو پہر دن گزر چکا تھا، سورج نیلے آسمان پر دمک رہا تھا، دھوپ کی حرارت اور گرمی بڑھ گئی تھی۔ رحیم داد ٹہلتا ہوا مہمان خانے میں چلا گیا۔ مہمان خانہ خالی پڑا تھا، ماسٹر عبداللطیف اپنے بال بچوں کے ساتھ جا چکا تھا۔ اسے سکھر کے ایک اسکول میں ملازمت مل گئی تھی، پچھلے 4 ماہ سے وہ سکھر ہی میں تھا۔ رحیم داد نے اسے روکنا بھی چاہا مگر اس کی بیوی کسی طور راضی نہ ہوئی۔ وہ مزاج کی تیز اور طرار تھی، آئے دن نادر خان کی بیوی جنت سے اس کا جھگڑا ہوتا تھا۔ عبداللطیف بیوی سے دبدابی تھا، منع کرتا تو اس کی ذرا پرواہ نہ کرتی، حقارت سے جھڑک دیتی۔ عبداللطیف روز روز کے جھگڑے سے عاجز آ گیا تھا، اور جیسے ہی اپنے رشتے کے ایک سالے کے ذریعے ملازمت کی سبیل پیدا ہوئی اور بیوی نے دباؤ ڈالا، اس نے بستر بوریا باندھا اور سکھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ عبداللطیف کے جانے کے بعد رحیم داد نے مہمان خانے کی مرمت کرائی تھی، 2 نئے کمرے تعمیر کرائے تھے، پرانا فرنیچر ہٹا کر نیا فرنیچر ڈلوایا تھا، در و دیوار پر نیا رنگ و روغن کیا گیا، پردے تبدیل کیے گئے۔ اب مہمان خانے کا حلیہ بالکل بدل گیا تھا اور اس قابل ہو گیا تھا کہ سرکاری افسر اور دوسرے مہمان قیام کرتے تو آرام و سکون محسوس کرتے۔ رحیم داد مہمان خانے سے باہر جا رہا تھا کہ دروازے پر نادر خان مل گیا۔ رحیم داد نے دریافت کیا، تو سیدھا لاہور ہی سے آ رہا ہے؟ 2 روز تو مہربان علی کے پاس شاہ جی کی کوٹھی میں رہا، پر رات کو پیراں والا آ گیا تھا۔ مہربان بھی ساتھ ہی آیا ہے، وہ پیراں والا ہی میں ہے۔ وہ پیراں والا کیوں آ گیا؟ شاہ جی آج کراچی سے واپس آ رہا ہے۔ نادر خان نے رحیم داد کو مطلع کیا، وہ لاہور کی بجائے اس دفعہ پیراں والا ٹھہرے گا۔ شاہ جی کب پیراں والا پہنچے گا؟ اسے لینے سویرے ہی سویرے ڈرائیور کار لے کر اسٹیشن چلا گیا تھا۔ مہربان نے مجھے ادھر بھیج دیا، کہا چودھری کو اپنے ساتھ لے کر پیراں والا آ جا۔ شاہ جی نے چودھری سے آج ہی ملنا ہے، فون پر شاہ جی نے اسے یہی کہا تھا۔ ایسا ہے تو روٹی کھا کر پیراں والا کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ رحیم داد نے اپنا پروگرام بتایا، تب تک شاہ جی بھی پہنچ جائے گا۔ نادر خان سے رحیم داد نے مزید بات چیت نہیں کی، وہ اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ رحیم داد حویلی کی جانب مڑ گیا۔ دوپہر کا کھانا شاداں کے ساتھ کھانے کے بعد رحیم داد نے جیپ منگوائی اور احسان شاہ سے ملنے پیراں والا کی سمت روانہ ہو گیا۔ نادر خان بھی اس کے ہمراہ تھا۔ نادر خان اب پہلے کی نسبت کسی قدر فربا ہو گیا تھا، مگر اس کے سر اور مونچھوں کے بال زیادہ سفید ہو گئے تھے، جو مہندی کا وسمہ لگانے کے باعث سرخی مائل نظر آتے تھے۔ البتہ وہ ابھی تک نہایت چاق و چوبند تھا اور اپنے فرائض نہایت مستعدی سے انجام دے رہا تھا۔ رحیم داد پیراں والا پہنچا۔ احسان علی شاہ حسب معمول نہایت گرم جوشی سے ملا، مسکرا کر بولا، چودھری سنا ہے تو نے بیاہ کر لیا؟ تو نے ہی تو کراچی جانے سے پہلے کہا تھا فوراً بیاہ کر لے۔ رحیم داد نے بتایا، میں نے وہی کیا جو تو نے کہا تھا، پہلے بھی تیرا مشورہ میں نے کب ٹالا ہے؟ یہ تو نے بہت نیک کام کیا، تیرے لیے بیاہ کرنا بہت ضروری تھا۔ اس نے ٹوہ لگانے کی کوشش کی، ووٹی کیسی ہے؟ کہاں کیا بیاہ؟ بس جی ٹھیک ہی ٹھاک ہے۔ رحیم داد نے کھل کر بات نہ کی، وہ شاداں کے بارے میں اسے کچھ بتانا نہ چاہتا تھا۔ ایک گھر والی چاہیے تھی، وہ آ گئی۔ احسان شاہ نے بھی مزید پوچھ گچھ نہ کی، ہنس کر بے تکلفی سے بولا، نئی نئی ووٹی ملی ہے تو آج کل تو اس کے ناز نخرے اٹھانے میں لگا ہوگا، عیش کر رہا ہوگا۔ اس نے ایک آنکھ دبا کر سرگوشی کی۔ ایسی بات کہی کہ رحیم داد کچھ کہہ نہ سکا، شرما کر رہ گیا۔ احسان شاہ اسے لان پر لے گیا۔ سہ پہر کی ہلکی ہلکی دھوپ میں کئی کرسیاں گھاس پر قرینے سے رکھی تھیں۔ ایک کرسی پر علی نواز چانڈیو بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں اخبار تھا۔ وہ سندھ کا ایک بڑا وڈیرا تھا، ادھیڑ تھا،
احسان شاہ کے ساتھ کراچی سے آیا تھا اور اس کے حویلی کے مہمان خانے میں ٹھہرا تھا۔ احسان شاہ نے رحیم داد سے اس کا تعارف کرایا۔ اس نے اٹھ کر رحیم داد سے مصافحہ کیا، حسب دستور حال احوال دریافت کیا۔ جب تینوں اطمینان سے کرسیوں پر بیٹھ گئے تو علی نواز چانڈیو نے احسان شاہ کو مخاطب کیا۔ سائیں احسان شاہ، تو نے اخبار میں وہ خبر تو پڑھی ہوگی، ڈیرہ غازی خان کے علاقے چوٹی بالا میں ایک نہر چوری ہو گئی۔ نہر چوری ہو گئی؟ رحیم داد نے حیرت زدہ ہو کر اپنے فوری رد عمل کا اظہار کیا۔ نہر کیسے چوری ہو سکتی ہے جی؟ یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ سمجھ نہ آنے والی بات ہی ہے۔ اب تک تو مویشیوں کی چوری کی واردات سنی تھی، مال اسباب اور روپے پیسے کی چوری کی سنی تھی، طرح طرح کی اور چوریاں سنی تھی، لیکن نہر کی چوری کے بارے میں تو اب تک نہ سنا نہ دیکھا۔ علی نواز نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، سائیں، معلوم ہوتا ہے تو نے وہ خبر نہیں پڑھی۔ کیوں نہیں پڑھی؟ پر اب تو خبر پرانی ہو گئی۔ احسان شاہ نے بتایا، اس کے بارے میں تو انکوائری بھی ہوئی تھی۔ نہر تو جی چوری ہونے سے رہی۔ رحیم داد نے کھل کر اپنے تجسس کا اظہار کیا۔ یہ تو کچھ اور ہی چکر جان پڑتا ہے۔ چکر شکر کیا ہے؟ لغاریوں کا ایک وڈا سردار صوبائی وزیر زراعت و آب پاشی لگ گیا تھا۔ اس کی وزارت کے زمانے میں چوٹی بالا کے لیے ایک نہر تعمیر کرنے کے منصوبے پر کام ہو رہا تھا۔ احسان شاہ نے مطلع کیا، لغاری سرداروں کی زمینیں چوٹی زیریں کے علاقے درخواست جمال میں ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے چوٹی بالا میں نہر نکلنے سے وزیر کو کیا دلچسپی ہو سکتی تھی۔ اس نے سوچا موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، چوٹی بالا کی بجائے نہر کے پانی سے اپنی بنجر اور غیر مزروعہ زمینوں کو زرخیز بنایا جائے۔ اس نے محکمہ آب پاشی کے افسروں اور انجینئروں کو اپنے ساتھ ملایا، کسی کو پروموشن دی، کسی کی تنخواہ بڑھائی، نہر کی کھدائی رکوائی، سروے رپورٹ بدلوائی اور سرکاری ریکارڈ میں بالا کی جگہ زیریں لکھوا دیا۔ یہ تو جی اس نے زبردست کارروائی ڈالی۔ رحیم داد نے ہنس کر تبصرہ کیا۔ اس طرح جو نہریں چوٹی بالا سے گزرنی تھی چوٹی زیریں پہنچ گئیں۔ احسان شاہ نے مزید تفصیل بتائی۔ چوٹی بالا کی پیاسی زمینیں جو برسوں سے پانی کو ترس رہی تھی بنجر اور غیر آباد ہی رہیں، اور چوٹی زیریں کے درخواست جمال کی زیرکاش ترازی میں ہزاروں ایکڑ کا اضافہ ہو گیا۔ زمین ایسی زرخیز ہو گئی کہ اب سونا اگلتی ہے۔ ویران اور چٹیل میدان کی جگہ ہر طرف فصلیں لہلہاتی نظر آتی ہیں۔ سائیں، چوٹی بالا میں بھی تو زمیندار ہوں گے، انہوں نے شور شرابہ نہیں کیا؟ علی نواز نے کرید کر پوچھا۔ ان کے ساتھ تو بہت ظلم ہوا۔ چوٹی بالا میں زمیندار تو ہوتے ہیں، پر زیادہ تر چھوٹے ہی زمیندار ہیں۔ لغاری سرداروں کے سامنے تو بہت چھوٹے ہیں، ان کا زیادہ اثر و رسوخ بھی نہیں۔ احسان شاہ نے بتایا، انہوں نے احتجاج کیا، اوپر درخواستیں بھی لگائیں، ان کے وفد وزیر اعلیٰ اور گورنر سے بھی ملے، پر کوئی کارروائی نہ ہوئی۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ چوٹی بالا کا ایک وکیل بہت ہوشیار نکلا، وہ لاہور میں پریکٹس کرتا تھا، اس کی کچھ ذمہ داری بھی چوٹی بالا کے علاقے میں ہوتی ہے۔ اس نے ایک اخبار کے ایڈیٹر سے مل کر نہر کی چوری کی خبر لگوا دی۔ خبر ایسی انوکھی اور چونکا دینے والی تھی کہ ہر طرف اس کا چرچا ہو گیا۔ بات اتنی زیادہ پھیلی کہ ایک ممبر نے صوبائی اسمبلی میں بھی اس مسئلے کو اٹھایا۔ زبردست بحث ہوئی۔ آخر یہ طے ہوا کہ سارے معاملے کی انکوائری کرائی جائے۔ سائیں، انکوائری کا کیا نتیجہ نکلا؟ علی نواز چانڈیو نے استفسار کیا۔ نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ ایک ایس ڈی او اور 2 اوورسیئر معطل کر دیے گئے۔ احسان شاہ نے بے نیازی سے جواب دیا۔ وزیر آب پاشی اور اس کے گروپ کے اسمبلی ممبروں نے دباؤ ڈال کر ان کو بھی ملازمت پر بحال کرا دیا۔ تینوں کو صرف اتنی سزا ملی کہ تبادلہ کر کے دوسرے ضلع میں لگا دیا گیا۔ وزیر آب پاشی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی؟ اس کے خلاف کیا کارروائی ہونی تھی؟ احسان شاہ نے رحیم داد کو بتایا۔ صوبائی اسمبلی میں اس کا گروپ بہت تکڑا تھا، اس کے گروپ کے ممبروں کی مدد جاتی رہتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ پوری کابینہ ہی ختم ہو جاتی۔ وہ کھل کر مسکرایا۔
وزیر اعلیٰ اور دوسرے وزیروں کو اس کے خلاف کارروائی کر کے اپنی وزارتوں سے ہاتھ دھونا تھا؟ سائیں، یہ تو بہت سنگین جرم تھا۔ یار علی نواز، تو کیسی گل کر رہا ہے؟ ایسے جرائم تو ہوتے ہی رہتے ہیں، سیاست میں ان کو شرم نہیں سمجھا جاتا۔ احسان شاہ نے علی نواز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ جو بڑے بڑے زمیندار اسمبلی کی ممبری حاصل کرنے اور وزیر بننے کے لیے اتنا روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، طرح طرح کی رشوتیں دیتے ہیں، تو وہ صرف اسمبلی میں تقریریں کرنے یا وزیر کہلانے کے لیے تو نہیں کرتے، پورا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس نے قدر توقف کیا۔ سچی بات یہ ہے جی، ان کو ایسا کرنا بھی چاہیے، گھاٹے کا سودا کوئی نہیں کرتا۔ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ مگر رحیم داد نے اس سے اتفاق رائے نہیں کیا۔ جب ایس ڈی او اور اوورسیئر معطل کیے گئے تو وزیر کے خلاف بھی کچھ نہ کچھ کارروائی تو ہونی ہی چاہیے تھی۔ جرم بھی اس نے معمولی نہیں کیا تھا، پوری نہر کی نہر رستہ بدل کر اپنی بنجر زمینوں کو زرخیز بنانے کے لیے لے گیا۔ حد ہو گئی جی۔ چودھری، تجھے پتا نہیں، وہ لغاریوں کا بہت بڑا سردار ہے۔ تو ڈیرہ غازی خان میں رہ چکا ہے، تجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ سرداروں سے تو ہر حکومت ڈرتی ہے، ادھر تو ان کی حکمرانی اور ان کا ہی قانون چلتا ہے۔ احسان شاہ نے اپنی بات پر زور دے کر کہا، سرداروں کے خلاف نہ پہلے کوئی کارروائی ہوتی تھی اور نہ اب ہوتی ہے، تب ہی تو ساری انکوائری دبا دی گئی۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ رحیم داد نے دبی زبان سے احتجاج کیا۔ ویسے انکوائری سے ہوتا بھی کیا؟ نہر تو بن ہی چکی تھی، نہ اسے توڑ پھوڑ کر ختم کیا جا سکتا تھا، نہ اٹھا کر چھوٹی زیری سے چوٹی بالا پہنچایا جا سکتا تھا۔ احسان شاہ نے بتایا، لغاری وزیر نے جو کرنا تھا کر لیا، اس کی میلوں تک پھیلی ہوئی بیکار اور بنجر زمینوں کو اتنا پانی ملنے لگا کہ جیسی چاہے فصلیں اگائے۔ اس کے ساتھ دوسرے لغاری سرداروں کے بھی عیش ہو گئے۔ چوٹی بالا والوں کے شور شرابے صرف شور شرابے ہی ہو کر رہ گئے۔ سائیں، چوٹی بالا کے زمینداروں کی زمینیں تو ابھی تک بنجر اور غیر آباد پڑی ہیں، وہ کیسے چپ رہ سکتے ہیں؟ علی نواز چانڈیوں نے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے معاملے کو دوبارہ اٹھایا، تبھی تو ایک بار پھر انکوائری شروع ہونے والی ہے، اور اس بار تو مارشل لا کے تحت ہونے والی ہے۔ میں نے یہی بتانے کے لیے تو بات چھیڑی تھی۔ سائیں، اب حالات پہلے سے نہیں رہے، نہ اسمبلیاں رہیں، نہ ان کی ممبری، نہ وزارتیں، وہ سارا سیاسی چکر ہی ختم ہو گیا۔ انکوائریاں تو دوسرے بھی کئی وزیروں کے خلاف ہو رہی ہیں، پر میں تو یہی کہوں گا، ہونا ہوا نہ کچھ نہیں۔ احسان شاہ نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کی۔ علی نواز، تو خاندانی وڈیرا ہے، بہت بڑا ذمہ دار ہے۔ یہ بتا، تو نے کبھی کسی بڑے ذمہ دار کے خلاف کارروائی ہوتے دیکھی یا سنی ہے؟ پہلے تو نہیں دیکھی، لیکن آئندہ کی کچھ خبر نہیں۔ اس کے لہجے سے تشویش صاف عیاں تھی۔ سائیں، روز ہی تو مارشل لا کے نئے نئے ضابطے جاری کیے جا رہے ہیں، طرح طرح کے آرڈیننس نافذ ہو رہے ہیں۔ سب سے زیادہ پریشانی تو زرعی اصلاحات کی ہے، جو سر پر تلوار کی طرح لٹک رہی ہے۔ علی نواز چانڈیوں نے جن خدشات کا اظہار کیا تھا، ان کی نوعیت یہ تھی کہ ملک میں مارشل لا نافذ ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد زرعی اصلاحات کا اعلان ہوا۔ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے حکم سے ایک لینڈ ریفارم کمیشن مقرر کیا گیا۔ کمیشن نے 1959 کے اوائل میں اپنی رپورٹ مارشل لا حکومت کو پیش کر دی۔ اس رپورٹ کی بنیاد پر فروری میں مارشل لا ضابطہ نمبر 64 نافذ کیا گیا۔ اس ضابطے کے ذریعے جو زرعی اصلاحات کی گئیں وہ کچھ اس طرح تھیں۔ نمبر 1، زرعی اراضی کی حد ملکیت 500 ایکڑ نہری یا 1000 ایکڑ بارانی یا 36,000 ایکڑ پیداواری یونٹ جو بھی زیادہ ہو مقرر کی گئی۔ نمبر 2، 8 اکتوبر 1958 کے بعد اگر کسی زمیندار نے جس کی اراضی مقررہ حد ملکیت سے زیادہ تھی اور اس نے اپنی اراضی یا اس کا کچھ حصہ رہن، بی یا ہبہ کر دیا تھا،
ऐसा हर रहन बी या हबा कलदम करार दे दिया गया। नंबर 3, मुकर्ररा हद मिल्कियत अराजी से यूनिवर्सिटियों और मंजूर शुदा तालीमी इदारों को मुस्तस्ना करार दे दिया गया। नंबर 4, दीनी और रफाही इदारों को भी मुकर्ररा हद मिल्कियत अराजी से मुस्तस्ना करार दिया गया। नंबर 5, घोड़ी पाल, गाय पाल और बकरी पाल फार्मों के मालिकान को भी मुकर्ररा हद मिल्कियत से फार्मों की ज़ेर इस्तेमाल अराजी की हद तक मुस्तस्ना करार दिया गया। नंबर 6, ज़राई अराजी के मालिकान को ये इख्तियार दिया गया कि वो मुकर्ररा हद मिल्कियत के अलावा 50 एकड़ अराजी बागात के मालिक रह सकते हैं। नंबर 7, मालिकान अराजी को ये इख्तियार भी दिया गया कि वो 18,000 पैदावारी यूनिट तक अपने विरसा में तकसीम कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी मस्तूरात को जिनकी वो कफालत करते हों 6,000 पैदावारी यूनिट मुंतकिल कर सकते हैं या बतौर अतिया दे सकते हैं। नंबर 8, मुकर्ररा हद मिल्कियत और मुस्तस्नियात के तहत आने वाली अराजी के अलावा तमाम फाजिल अराजी मालिकान से बहक़ की सरकार ले ली जाएगी और एक मुकर्ररा फार्मूले के तहत उस अराजी के मालिकों को मुआवजा दिया जाएगा। नंबर 9, मालिकान से हासिल की जाने वाली अराजी मज़ारों और गुजारा मिल्कियत से कम अराजी रखने वालों के हाथों फ़रोख्त करना ममनू करार दिया गया और फ़रोख्त के वक्त काबिज़ मज़ारों का हक़ अफजल करार दिया गया। नंबर 10, गैर इक़्तिसादी मिल्कियतों की फ़रोख्त और तक़सीम वगैरह पर पाबंदी आयद कर दी गई। नंबर 11, मज़ारों की बेदखली के मुतालिक मुरव्वजा क़वानीन जारी रखे गए। अली नवाज के बुशरे से परेशानी झलक रही थी। रहीमदाद भी मुज़महल और गुमसुम बैठा था, मगर एहसान अली शाह मुतमईन और निहायत हशाश बशाश नजर आ रहा था। उसने मुस्कुराकर अली नवाज की जानिब देखा, बेतकल्लुफ़ी से गोया हुआ, जब से मार्शल्ला रेगुलेशन 64 सामने आया है, अली नवाज, तेरी तरह ज़रई अराजी का भूत न जाने कितने बड़े ज़मींदारों और जगीरदारों के सर पर ख़तरा बनकर मंडला रहा है। सभी तेरी तरह डरे हुए हैं। उसका लहजा कदरे संजीदा हो गया। पर यह तो सोच, ज़राई इस्लाहात पहली बार तो हुई नहीं, पीछे भी होती रही हैं। मशरिकी पाकिस्तान में तो साईं 1950 ही में ज़राई इस्लाहात का कानून लागू हो गया था। किसी भी ज़मींदार या मालिक अराजी को 100 बीघ से ज़्यादा ज़मीन रखने पर पाबंदी लगा दी गई थी। अली नवाज चांडियों ने मुत्तला किया। ये 100 बीघा कितने कल्ला ज़मीन होती है? रहीमदाद ने इस्तफसार किया। 33 एकड़ और वो भी फी कुंबा, अली नवाज चांडियों ने जवाब दिया। ये तो जी बहुत कम ज़मीन हुई, रहीमदाद ने परेशान होकर कहा। इतनी थोड़ी ज़मीन से क्या बनता होगा? एहसान शाह ने रहीमदाद की तशवीश नज़रअंदाज करते हुए अली नवाज चांडियों से कहा, इधर की गल छोड़, बंगाल असेंबली में तो पाकिस्तान बनने से पहले ही जमींदारी खत्म करने का कानून मंजूर हो चुका था। 1950 में तो उसे लागू किया गया था, और वो भी इसलिए किया गया था कि मशरिकी पाकिस्तान के लगभग सारे ही बड़े जमींदार हिंदू होते थे। मुसलमान जमींदार छोटे थे और मगरिबी पाकिस्तान की तरफ बड़े और तकड़े भी न थे। इस तरफ का तो हाल ही कुछ और है। उसने हल्का कहकहा लगाया। वजीर तक ऐसे हैं कि देखने में बिल्कुल यतीम नजर आते हैं। छोटे छोटे मामूली मकानों में रहते हैं। न किसी के पास मोटर है न गड्डी, और किसी के पास है तो ऐसी पुरानी खटारा जैसे कबाड़ खाने से उठाकर लाया है। मैं तो उधर कई बार जा चुका हूं, सबको ठीक तरह जानता हूं। कराची में इधर के वजीरों से तो हमारा भी मेल मिलाप रहता है, अली नवाज चांडियों ने कहा।